السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا علم دیا ہے اور اس بات کا پتہ بتایا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین کون ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ دو طرح کے جو لوگ ہیں وہ دنیا میں سب سے بہترین ہیں۔ تو ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارک کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے۔ تم میں خیرکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے من جو تعلم سیکھے القرآن، قرآن کو، وعلمہ اور قرآن کو دوسروں کو بھی سکھائے۔ اس حدیث مبارک کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو دوسروں کو سکھائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں چند فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو ٹیچر ہوتا ہے اور جو اس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی فضیلت کا بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا جو ہے کتنا بڑا مقام ہے، اور لیکن یہاں پہ نبی اسلام نے خاص قسم کے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا ذکر فرمایا ہے، یعنی خاص قسم کے استادوں کا اور ان کے شاگردوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کون سے استاد اور شاگرد، کون سے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس؟ نبی اسلام فرما رہے ہیں سب سے بہترین ہے کہ دنیا میں تو بہت سارے علوم ہیں اور بہت سارے مضامین ہیں، بہت سارے سبجیکٹ ہیں جن کو استاد پڑھاتے ہیں اور شاگرد پڑھتے ہیں، ٹیچر پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹس ان سے سیکھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان تمام جو ہے نا وہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس میں سب سے بہترین کون سے ہیں؟ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس کو دوسروں کو سکھاتے ہیں، یعنی قرآن سیکھنے والے طالب علم، قرآن سیکھنے والے اسٹوڈنٹس اور قرآن کو سکھانے والے جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، لیکچرارز ہیں، پروفیسر ہیں، صحیح علماء ہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ دو طرح کے جو طالب علم اور اسٹوڈنٹ اور جو ہے ٹیچرز ہیں، یہ دنیا کے جتنے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر ہیں ان سب میں سب سے بہترین اور اونچا مقام ان کا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن کو سیکھنے والے اور سکھانے والے جو اسٹوڈنٹس اور ٹیچر ہیں ان کا جو ہے باقی جتنے دنیا میں جتنے علوم اور سبجیکٹ ہیں سب سے بڑا مقام، اونچا مقام ان کا ہے۔ نمبر دو بات ہمیں اس حدیث سے ایک اور معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ان کی بھی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اسلام نے گویا کہ ایک قسم کی قید لگا دی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ قرآن اگر سیکھتا ہے، کوئی بھی قرآن مجید کو سیکھتا ہے تو سیکھنے کے بعد اس کو اپنے تک محدود نہ رکھے۔ انسان کو چاہیے، اس حدیث سے میں ایک اور فائدہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کو اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اس کو اور لوگوں تک بھی پہنچائے۔ یعنی کہ نبی اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، صحیح ہے، اور سیکھنے کے بعد بس وہ اپنے تک رکھے، بلکہ آگے کیا فرمایا دوسرے جملے میں؟ وعلمہ، کہ اس کو سیکھ کر آگے دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے اس کی تعلیم دے، تو وہ سب سے بہتر ہے۔ لہٰذا یہ دونوں صفتیں ہونی چاہیے کہ قرآن کی تعلیم بھی حاصل کریں اور اس کے بعد اپنے تک اس کو محدود نہ رکھیں بلکہ آگے دوسرے لوگوں تک اس کی تعلیم دیں، ان کو جو ہے اس کی باتیں پہنچائیں، اس کی تعلیم دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری بات ہمیں اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، وہ دنیا کی ساری کتابوں سے افضل ہے، دنیا کی ساری کتابوں سے افضل ہے۔ قرآن کا جو سبجیکٹ ہے، قرآن کا جو مضمون ہے، اس کا جو ہے دنیا کے کوئی سبجیکٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صحیح ہے، وہ سارے اس سے نیچے ہیں اور قرآن کا درجہ ان سب سے اوپر ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ بات ایک ہمیں سے معلوم ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سیکھیں بھی اور آگے اس کو دوسروں کو سکھائیں بھی۔ اور ایک اور بات، چوتھی بات ہمیں اس حدیث سے ایک اور یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ جو قرآن سیکھے اور جو سکھائے اس کو دوسروں کو، تو وہ تم میں سب سے بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ قرآن کو سیکھنے سے کیا مراد ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے ذرا وضاحت کے ساتھ، کہ قرآن کے سیکھنے میں علماء نے فرمایا ہے کہ اس کے الفاظ بھی شامل ہیں، کہ جو قرآن مجید کے الفاظ سیکھتا ہے، صحیح ہے، اور جو قرآن مجید کے الفاظ سیکھ کر اس کو دوسروں کو سکھاتا ہے، تو یہ سب سے تم میں بہترین ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے سیکھنے کے اندر اس کا ترجمہ سیکھنا بھی شامل ہے، سیکھنا اور اس کو آگے دوسروں کو سکھانا۔ اور قرآن مجید کے سیکھنے کے اندر قرآن کی تفسیر بھی شامل ہے، قرآن مجید کی تفسیر کو سیکھ کر اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو سمجھانا۔ یعنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جو باتیں بیان کی ہیں، احکامات کا علم ہے، معاشرت کا علم ہے، معاملات کا علم ہے، عبادات ہے، عقائد ہے، کہ جو بھی قرآن مجید کو جس کیٹیگریز کے لحاظ سے سیکھتا ہے کہ وہ عقائد میں اس میں جو ہے وہ مہارت حاصل کرتا ہے، کہ وہ اس کی صرف اس میں تعلیم حاصل کرتا ہے، یا صرف معاملات کی اس میں تعلیم حاصل کرتا ہے، یا صرف عبادات کو سامنے رکھ کے اس کو پڑھتا ہے، یا اس میں یعنی مہارت حاصل کرتا ہے، یا معاشرت یا اخلاقیات۔ تو یعنی جو دین کے 5 شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، تو یہ سارے کے سارے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ تو اگر وہ سارے سیکھتا ہے اس سے اور آگے دوسروں کو سکھاتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح کوئی کسی ایک چیز کو خاص کرتا ہے، مثلا کوئی جو ہے نا قرآن مجید میں عبور حاصل کرتا ہے صرف عقائد کے اندر، یا کوئی قرآن مجید کے اندر عبور حاصل کرتا ہے معاشرت کے اندر، یا کوئی قرآن مجید میں مہارت حاصل کرتا ہے اخلاقیات میں، تو جس لائن میں بھی یعنی جس شعبے کے اندر بھی وہ قرآن مجید کے علوم میں مہارت حاصل کرتا ہے، تو اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ آگے اس کو دوسروں کو سکھائے۔ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس میں اس کے سیکھنے کے، قرآن کے سیکھنے کے مفہوم میں شامل ہوں گے، اور آگے سکھائیں گے تو اس کے اندر بھی شامل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے انہی لوگوں میں سے کیا موت تک جو ہے بنائے رکھے کہ جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور اس کو دوسروں تک سکھاتے ہیں۔